ایک بندہ صحت مند ہے لیکن روزے نہیں رکھتا، اور فدیہ نہیں دیتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی ٹھیک ہے، مول صاحب سے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شریعت کی اطاعت کرے، روزہ رکھے، کیونکہ اس کو تو خدا نے حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ کہ اے مسلمانوں تم میں سے جو بھی ماہ رمضان کو پائے تندرست ہونے کی حالت میں اور مقیم ہونے کی حالت میں تو رمضان کے مہینے میں وہ روزے رکھے۔ تو اگر وہ روزے نہیں رکھتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطاعت نہ کرنے کا مجرم ہے، تو یہ اس کی تربیت کا معاملہ ہے۔ اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، دوسروں کو نرمی سے، محبت سے، پیار سے اسے سمجھانا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کا دل بدل دے۔ جی ٹھیک ہے وقاص صاحب، آپ نے سن لیا کہ جیسے مول صاحب نے بیان فرمایا کہ یہ کوئی ایسی چھوٹ نہیں اس میں کوئی دی جا سکتی، اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اس فرض کو پورا کر کے ہی انسان جو ہے وہ سرخرو ہو سکتا ہے۔ یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہے، واجب ہے، فرض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے، پھر آپ کی احادیث جو اقوال ہیں ان سے یہ بات ثابت ہے۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑا فلا یقضیہ صیام الدہر، تو اس کی قضا پوری زندگی کے روزے رکھنے جو ہے وہ بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے بلا وجہ بغیر کسی عذر کے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، ہمت دی ہے، اس کو یہ جو ہے سارے مواقع میسر ہیں، تو کوئی ایسی وجہ نہیں کہ نہ انسان رکھے۔ اور جو اس ماحول میں دوست روزہ رکھ رہے ہیں وہ جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنے والے کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں، نہ اس کو تحقیر کی نگاہوں سے دیکھیں اور نہ ہی اپنی روزہ داری پہ کسی فخر کا اظہار کریں، ورنہ وہ تو روزہ نہ رکھنے کا مجرم ہے۔ یہ روزہ رکھنے میں تکبر میں مبتلا ہو کر دوسرے کو تحقیر کی نگاہوں سے دیکھنے کی بنا پر یہ خود مجرم بن جائے اور اپنے روزوں کو ضائع کر بیٹھے گا۔ ایک یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، پرانے زمانے کی بات ہے کہ گرمیوں کے موسم میں کسی گاؤں کے بہت سے لوگ، وسیع مسجد تھی، اس کے صحن میں سو رہے تھے کہ کھلی جگہ ہے۔ وہاں پر دو باپ بیٹا انہوں نے تہجد کی نماز ادا کی۔ جب وہ تہجد کی نماز کی ادائیگی سے فارغ ہو کر فجر کے انتظار میں بیٹھے تھے تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان دیکھیں یہ اتنے لوگ مسجد میں خدا کے گھر کے صحن میں سو رہے ہیں، ان سے اتنی توفیق نہ ہو سکی کہ اٹھ کر 2 نفل ہی پڑھ لیں۔ تو وہ باپ جو خدا کے بڑے ہی پیارے تھے انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا اگر تم بھی ان کی طرح سوئے رہتے تھے تو اس سے بہتر تھا کہ تم تہجد کی نماز پڑھ کر ان سوئے رہنے والوں اور تہجد نہ پڑھنے والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو اور اپنی تہجد کی بنا پر تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے تہجد کو ضائع کر رہے ہو۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامل صاحب۔ آگے چلیں گے، کالر ہیں ہمارے ساتھ محمود صاحب۔